عارف وہی ہے کہ جس کی نگاہ میں یہ 7 آسمان اور 7 زمین ایک نقطہ بن جائیں، اور جب وہ نگاہ ڈالے تو زمین کی گہرائیوں سے لے کے آسمان کی بلندیوں تک سب کچھ ایک نگاہ میں عبور کر لے۔ جو حق تک پہنچ جاتا ہے تو دنیا کا فاصلہ پھر کیا رہ جاتا ہے اس کے لیے؟ یہ دنیا کا جو فاصلہ ہے یہ صرف اس کے لیے ہے جس کو حق تک کا فاصلہ جس نے عبور نہیں کیا، اور جو حق تک پہنچنے کا فاصلہ عبور کر لے تو اس سے زیادہ کوئی فاصلہ نہیں، پھر سارے فاصلے ظاہری ہیں، وہ خود بخود پھر طے ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور یہ باطن کی سیر ہے جس کو ظاہر کی سیر پر قیاس نہیں کر سکتے، بڑے معاملات پھر آتے ہیں اس میں۔ اور اس لیے تو صوفیہ کا ایک طبقہ یہاں تک گیا نا، وہ کہتے ہیں ہمیں یہ ظاہری وجود نظر ہی اس لیے آتا ہے، دنیا کا یہ وجود اور یہ کائنات کا وجود یہ نظر ہی ان لوگوں کو آتا ہے جن کی آنکھوں میں وجود حق نہیں بسا ہوا۔ سارا مسئلہ یہ ہوتا ہے، وجود حق جس کی آنکھ میں بس جائے گا تو سارا وجود پھر خود بخود غائب ہو جائے گا، ہر وجود غائب ہو جائے گا، یعنی ویسے موجود ہوگا مگر اس کے مشاہدے میں نہیں رہے گا، اس کے دل کی آنکھوں میں نہیں رہے گا، اور ہر شے لا شے ہو جائے گی، ہر موجود معدوم ہو جائے گا، یہ اس کی کیفیت ہو جائے۔ جس کو وجود حق جس کو وہاں کا نظارہ نصیب ہو جائے گا، تو یہ یہاں تک جاتی ہے بات۔ تو اس کی سیر جو ہے ہر سیر کو ختم کر دیتی ہے، اس کا فاصلہ مٹ جائے تو سارے فاصلے مٹ جاتے ہیں، اور اس کا وجود اگر مشاہدے میں ہو تو پھر سارے وجود غائب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مرزا عبد القادر بیدل نے کہا تھا نا، وہ اسی نقطہ نظر کی ترجمانی کی تھی، دل اگر می داشت وسعت، دل اگر می داشت وسعت بے نشاں بود ای چمن، دل اگر می داشت وسعت بے نشاں بود ای چمن، رنگ میں بیرون نشست از بس کے مینا تنگ بود۔ بہت بڑا شاعر ہے مرزا عبد القادر بیدل، وہ ایک بہت بڑا عارف تھا، کئی لاکھ اشعار کہے اس نے، اور اس کی تشریح آج تک نہیں ہو سکی پوری، اس کو سمجھنے والے پیدا نہیں ہوئے ابھی تک، جتنا کچھ سمجھا لوگوں نے اتنا کچھ بیان کر دیا، لیکن تشریح ابھی تک اس کے کلام کی پوری طرح نہیں ہوئی ہے۔ وہ کہتا دل اگر می داش وسعت بے نشاں بود ای چمن۔ اور ہاں، غالب جو ہے مرزا عبد القادر بیدل کے سامنے ڈھیر ہے، غالب جیسا شاعر جو یہ کہتا ہے کہ طرز بیدل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے، ہم ان کی طرز میں اگر شاعری کریں تو قیامت ہی آ جائے ہم پر۔ تو بہرحال یہ اس کی عظمت کے حوالے سے، تاکہ اب آپ شعر کی عظمت کو سمجھیں، کلام کی عظمت صاحب کلام سے پتہ چلتی ہے۔ باتیں بہت سی ایک جیسی ہوتی ہیں، عام خام سی ہوتی ہیں، لیکن جب وہ منسوب ہو جاتی ہیں کسی بڑے عظمت والے لوگوں سے تو وہ کلام عظیم ہو جاتا ہے، پھر اس میں معنی اور پہلو پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ تو کلام ہی دوسرا ہے، بہرحال یہ کلام عام نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں دل اگر می داش وسعت بے نشاں بود ای چمن، دل اگر وسیع ہو جائے نا، اس دل میں وسعت آ جائے، دل کی آنکھ کھل جائے، دل کی حد بندیاں ختم ہو جائیں، دل کے آگے سرحدیں نہ رہیں، اور دل کا میدان پھیل جائے۔ ایک آنکھ کا میدان ہے اور ایک دل کا میدان۔ آنکھ کا میدان آپ سمجھتے ہیں جہاں تک جاتا ہے، دل کا میدان وہ کہتے ہیں جب دل کا میدان پھیلے گا تو پھر دل دیکھے گا۔ ابھی آنکھ کا میدان کھلا ہے تو آنکھ دیکھ رہی ہے، دل کا میدان کھلے گا تو پھر دل دیکھے گا، اور دل کا میدان جب کھلے گا تو دل کیا دیکھے گا؟ دل اس کے وجود حق کو دیکھے گا۔ آنکھ وجود ظاہری کو دیکھتی ہے، دل وجود حقیقی کو دیکھے گا، کیونکہ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا، اپنے مشاہدے کے لیے بنایا۔ اب لوگوں کے دلوں کی آنکھ بند ہے تو اس لیے لوگ انکار بھی کر دیتے ہیں۔ آنکھ سے جب نظر نہیں آتا تو کہتے ہیں جی ہے نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، جیسا کہ اب الہاد بے دینی کا حال ہے۔ تو لیکن دل کی دنیا میں جائیں تو پھر پتہ چلے گا۔ فرماتے ہیں دل کی آنکھ کھلی، دل کا میدان کھلا
تو وجود حق تک پہنچے گا. دل اگر میں داش وسعت بے نشاں بود ای چمن. اور جب وجود حق دیکھے گا تو پھر سارے وجود مٹ جائیں گے, پھر کوئی اور وجود اس دل کے اندر نہیں آئے, دل میں دوسرا وجود ہی نہیں آئے گا. جب وجود حق آئے گا تو سارے وجود مٹ جائیں گے, اور جب سارے وجود مٹ جائیں گے تو پھر بس وہ مشاہدہ حق کرے گا اور حقیقی وجود کو دیکھے گا اور پھر اسی کی بات کرے گا. اس لیے آگے کہتے ہیں کہ دل اگر میں داش وسعت بے نشاں بود ای چمن, رنگ میں بیرون نشست از بس کے مینا تنگ بود. کہتے ہیں دراصل ہماری آنکھ جو ہے یہ ساری دنیا اور کائنات کا مشاہدہ اس لیے کر رہی ہے کہ اصل میں ہماری آنکھ تنگ ہے, ہماری آنکھ تنگ ہے, اور جب کوئی چیز تنگ ہو تو پھر باہر نکل جاتی, حقیقی مشاہدے سے باہر نکل گئی. جیسے کہ میں جو ہوتی ہے نا شراب, تو شراب کا جب وہ مینا یعنی جام تنگ ہوتا ہے نا تو اس کی وجہ سے اس کا رنگ اور اس کی چھلک باہر نظر آتی ہے, کیونکہ وہ جام جو ہے وہ اس کو سما نہیں سکتا, وہ محدود ہے, اس لیے اب وہ باہر چھلک گئی اور اس کا رنگ باہر آ گیا. تو اسی طرح جب آنکھ محدود ہوئی تو گزر کے باہر چلی گئی, تو جب یہ آنکھ جو ہے یہ کھلی اور گزر کے نکل گئی تو اس کے اندر سما گئی یہ ساری کائنات. لیکن اگر دل کی دنیا وسیع ہوتی تو پھر آنکھ سے کام نہ لیتا آدمی, اور دل جو ہے وہ اتنا وسیع ہے, اتنا وسیع ہے کہ وہ پھیلتا پھیلتا چلا جاتا, بڑھتا اور اتنی وسعت پاتا کہ وجود حق اس میں سما جاتا, وجود حق اس میں سما جاتا اور صرف ایک ہی مشاہدہ رہ جاتا اور وہ ہوتا مشاہدہ حق. بس سمجھ میں آئی بات, مشکل تو نہیں ہو گیا کہ مشاہدہ حق یہ ہے, اصل میں دل کی چیز ہے. اب دیکھیں نا وہ حدیث بھی اسی ضمن میں سمجھ لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یسعنی ارضی ولا سمائی, نہ مجھے میری زمین سما سکتی ہے نہ آسمان سما سکتا ہے, میں کسی میں نہیں سما سکتا. ولیکن یسعنی قلب مومن, لیکن میں اگر سما سکتا ہوں تو مومن کے دل میں سما سکتا ہوں. تو بھائی بات یہ ہے کہ عام مومن جو ہے وہ ایمان کی دائرے میں اس کو سمائے ہوئے ہیں, یقین کے ساتھ, ایمان کے ساتھ. یہی ہے نا ہمارا ایمان. اور یہ جو لوگ ہیں ان کا معاملہ دوسرا ہے, یہ مشاہدے کے دائرے میں اس کو سمائے ہوئے ہیں. ایک یقین اور ایمان کے دائرے میں سمائے ہوا آدمی ہے اور ایک مشاہدے کے دائرے میں سمایا ہوا آدمی ہے. تو جو ایمان اور یقین کے دائرے میں سمایا ہوا ہے جو کچھ اس دائرے میں, تو اب ہمارا ایمان صرف اسی کے لیے رہ گیا ہے کہ نہیں, دوسرا کوئی نہیں جس پہ ہم ایمان لائیں. اسی پر ایمان لائیں گے یا اس کے کہنے سے ایمان لائیں گے, اور جس سے اس نے منع کر دیا اس پہ ایمان نہیں لا سکتے. تو یہ ہوئی اسی کی بات. تو ایمان کا دائرہ جب اس کے ساتھ وابستہ ہوا تو ایمان کی دنیا میں صرف وہی رہ گیا, اور ایسے ہی جب مشاہدے کا دائرہ اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے ان کا, تو پھر مشاہدے کی دنیا میں بھی وہی رہ جاتا ہے, باقی سب نکل جاتے ہیں. یہ ہے اصل میں اس کا معاملہ کہ وہ اپنے ساتھ کسی اور کو گوارا کرتا ہی نہیں. یہ وجود حق کی شان ہے, وہ اپنے ساتھ کسی اور کو گوارا نہیں کرتا. یہ اس کی غیرت کے منافی ہے کہ آپ اس پہ بھی ایمان لائیں اور اس کے دشمن پہ بھی ایمان لائیں. آپ اس کو بھی مانیں اور اس کے غیر کو بھی مانیں نہیں, اس کو مانے اور جس کو مانے اس کی وجہ سے مانے. یہ وہ چاہتا ہے بس, اور اس کے غیر کو کہیں داخل ہونے دیا تو ایمان کے دائرے میں غیر آیا تو کفر. یاد رکھیں, ایمان کے دائرے میں اگر غیر آیا تو اسلام سے باہر, شریعت سے باہر, اور اگر مشاہدے کے دائرے میں غیر آیا تو طریقت سے باہر. چھٹی, طریقت کا کام نہیں ہے. اب آپ ان حلقوں میں نہ بیٹھیں, اب اپنے آپ کو شریعت کے دائرے میں, دین کے دائرے میں رہنے دیں. مسلمان ہیں, باقی یہ نہ کہیں کہ میں کوئی صوفی بن گیا. خواجہ خواجگان جس دنیا کے لوگوں میں ہیں
یہ وہ دنیا ہے جہاں لوگ مشاہدے کا دائرہ لے کر آتے ہیں اور صرف وجود حق پر نظر رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کی سلک میں داخل ہوتے ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں. تو اسی لیے جب وہ اس دائرے میں کے مسافر بنتے ہیں تو ان کے ایمان و یقین کی کیفیت اور ہوتی ہے. تو اب دیکھیے اسی لیے تو فرماتے ہیں دوستو یہ طریقت کے جتنے سلسلے ہیں نا وہ سب اسی حقیقت کے غماز ہیں. اصل میں طریقت کے تمام سارے قادریہ ہو، چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، سب. مثلا قادریہ سلسلہ، جو قادریہ سلسلہ ہے وہ کیا ہے؟ اس میں تصفیہ روح ہے. روح کے تصفیہ کی بات ہوتی ہے. روح کو صاف کرو، اجلا کرو، کلین کرو، واش کرو، اس کو چمکا لو یہاں تک کہ ساری قدورتیں دور ہو جائیں. تو وہ روح کا تصفیہ کر کے اس کی قدورتوں کو دور کر دیتے ہیں. اور جب اس کی قدورتیں دور ہو جاتی ہیں تو پھر جو صور عالیہ ہیں وہ اس میں جلوہ کرتی ہیں. یہ الفاظ جو ہے نا خاص، یہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے مستعار لی ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں جو انہوں نے اس کی وضاحت فرمائی ہے. یہ میرے الفاظ نہیں. صور عالیہ یعنی اعلیٰ صورتیں، جلوے، حسین جلوے، اعلیٰ صورتیں، روحانی نظارے وہ جلوہ گر ہوتے ہیں. کب؟ جب وہ روح کو صاف کرتے ہیں نا. یہ قادریہ سلسلے کی بنیاد. اور نقشبندیہ سلسلے میں کیا ہوتا ہے؟ نقشبندیہ سلسلہ جو ہے وہ اس بات پر توجہ کرتا ہے، نقشبندیہ سلسلے میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس بات کی کوشش کرے کہ ایک تصور قائم ہو، ایک تصور قائم ہو ذات حق. ذات حق کی جو صورت ذہنیہ ہے نا، ذات حق کی صورت ذہنیہ کو بغیر کسی کیفیت کے، کیفیت نہیں ہوگی وہاں، ذات حق کی صورت ذہنیہ کو بغیر کسی کیفیت کے اپنے لطیفہ قلب کے اندر اتارے. اس تصور کے ذریعے کنٹمپلیشن، جو کنٹمپلیشن ہوگی اس کے ذریعے سے مراقبہ، یعنی اندر کا مراقبہ ذہنی، فکری اور قلبی. تو ذات حق کی جو صورت ذہنیہ اس کو بغیر کیفیت کے لطیفہ قلب میں اتارے اور مستقل اس کو ملحوظ رکھے، یعنی توجہ جو ہے کانسٹنٹلی اس کی طرف قائم رہے، ذات حق کی طرف. اور پھر اس کا پورا لحاظ رکھے ہر وقت، ہر حال میں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے ہوں. اس سے یہ ہوگا کہ ایک علم حضور کی کیفیت میں پہنچ جائے. علم حضوری، ایک علم ہوتا ہے علم حضوری، ایک علم ہوتا ہے علم حصولی. علم حصولی وہ ہے جو آپ پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا دیکھ رہے ہیں، جسے آپ پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. دیکھیے حواس سے، اپنے جو سینسیشن ہے اس کے ذریعے سے اور دیگر ذرائع سے. اور علم حضوری جو ہے وہ یہاں آتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ وہ پھر مسلسل جب کنٹمپلیشن ہوگی اور مستقل طور پہ جب وہ اس کی فکر اس طرف گامزن ہوگی، تصور میں وہ قائم رہے گا، تو پھر وہ علم حضوری میں پہنچ جائے. تو یہ جو ہے قسم کی فیلنگ ہے. علم حضوری کیا ہے؟ فیلنگ آف بینگ ان ڈیوائن پریزنس. یوں سمجھ لیں، فیلنگ آف بینگ ان ڈیوائن پریزنس. ہم ایک ڈیوائن پریزنس میں چلے جائیں گے، یعنی اللہ کے حضور میں ہیں بس. یہ ان کی حالت ہے. کون؟ نقشبندیات. تو پہنچ گئے ذات حق پر، وہ بھی پہنچ گئے، قادریہ بھی، اور یہ بھی اس طرح پہنچے. اور چشتیہ کا جو ہے نا طریق وہ یہ ہے، چشتیہ کا کہنا یہ ہے کہ ذات حق کی محبت کو اور اس کے عشق کے تعلق کو اتنا بڑھائیں، اتنا بڑھائیں، اتنا بڑھائیں کہ وہ ہمارے قلب پر غالب آ جائے. اور جو لوازم عشق ہے نا، یعنی عشق کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں، بیسک ریکوائرمنٹس، یعنی شوق اور وجد جس کو کہتے ہیں، وہ شوق و وجد جو ہے وہ اس حال میں آپ چلے جائیں، آپ کو شوق ہی شوق ہو اور وجد کی کیفیت، وجد کا حال ہو، آپ پر طاری رہے. وجد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جھومتے پھریں. وہ کبھی کبھی ہوتا ہے، وہ جب وہ سما کرتے تھے تو اس میں وہ حال رنگ طاری ہوتا تھا، لیکن وہ سچا وجد ہوتا تھا. آج کل کے وجد کی طرح نہیں. آج کل تو یہ سما کا عجیب حال ہو گیا ہے. یہ سما وہ نہیں ہے جو حضرات چشتیہ دے کر گئے تھے. تو اس کے بڑے آداب تھے.
تو وہ ایک ذوق و وجد جو ہے نا وہ طاری رہے. اور اس کے بعد یہ جو عشق کی کیفیت ہے یہ ایسی غالب آئے کہ ہر خیال کو دل میں سے نکال دے، اور اس کا خیال اور معشوق حقیقی کا خیال ایسا جاگزی ہو جائے کہ کوئی خیال باقی نہ رہے، بس اسی کے رنگ میں رنگ جائے. دیکھیے یہ بھی وہیں پہنچ گئے. ان سب کی منزل ایک ہی ہے، مگر ان کی جو روحانی میتھڈولوجی ہے وہ الگ الگ ہے. جو ان کے کورسز ہیں اور ان کا جو پیٹرن ہے وہ الگ الگ ہے. تو اس طرح یہ سب اس تک پہنچ جاتے ہیں. کوئی کسی ذریعے سے کوئی علم حضوری کے جگہ پہنچ جاتا ہے تو وہاں اس سے ملاقات ہو گئی، اور کوئی جو ہے عشق کے رنگ میں رنگ کر کے اپنے آپ کو وہاں تک پہنچا تو وہاں حضرت حق سے ملاقات ہو گئی. اور کوئی جو ہے وہ اور طریقوں سے پہنچے گا تو وہی. یہ سارے سلسلے. تو حضرات چشتیہ جو ہیں ان کی یہ شان ہے کہ یہ عشق و محبت کا اپنا ایک رنگ رکھتے ہیں. حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال میں بیان کر رہا تھا، تو میں ضمن یہ بات سمجھانے کے لیے اب ان کے اقوال ذرا دیکھیں، ان میں اسی قسم کا پرتو ہے. حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں اور اپنے حضرت سے منسوب کر کے فرماتے ہیں، اپنے شیخ اور پیر و مرشد سے، کہ میرے پیر و مرشد حضرت عثمان حروینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ بندہ جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کی آگ میں اپنے آپ کو جلا لے، اور جب اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کی آگ اس کے من میں لگ جائے گی تو پھر ساری چیزیں جو خیالات ہیں، وسوسے ہیں، دیگر باتیں سب جل کے راکھ ہو جائیں گے. اللہ کی محبت کی آگ یہ سب سے زیادہ شدید ہوتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ عشق کی آگ جو ہوتی ہے یہ ساری آگوں میں سب سے زیادہ تیز ہوتی ہے. عشق جہاں بھی ہو، جیسا بھی ہو، جس سے بھی ہو، عشق کی آگ فی نفس سے تیز ہوتی ہے، اور اللہ کے عشق کی آگ پھر اس کی بات ہی اور ہے. تو وہ غالب نے کہا تھا نا کہ عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے. تو یہ ایسی آگ ہے جو انسان کو جلا دے. اور کہیں کہا کہ عشق کی آگ ایسی لگی کہ میرے دل کے گھر میں جو کچھ تھا سب جل گیا. آگ اس گھر میں لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا، کچھ نہیں بچا. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس میں سب جل جائے. ایسی محبت ہو اللہ سے، حق تعالیٰ سے. یہ دل کے ساتھ کہہ رہے ہیں، باہر کی دنیا کو نہیں جلا کے راکھ کروانے کی بات کرتی ہے. ایسا نہیں کہ باہر سے لا تعلق ہو جائیں اور سب کچھ چھوڑ، نہیں. باہر جو ہے سب کے حقوق اور فرائض وہ اپنی جگہ قائم ہیں، مگر من کی دنیا کے یہ لوگ شہسوار ہیں. بس یہ اندر پورا فوکس کرتے ہیں. جس طرح کے نفسیات والے سارا فوکس آپ کے دماغ پہ کریں گے، آپ کے خیالات پہ کریں گے، اور جس طرح فزیولوجی کے لوگ جو ہیں وہ سارا فوکس آپ کی باڈی پہ کریں گے، اور ایک ڈاکٹر آپ کی صحت وغیرہ کے حساب سے آپ کو وقت فوکس کرے گا. اور جس طریقے سے اور سارے علوم آپ دیکھتے ہیں، فزکس جو ہے سارا فوکس آپ کا کائنات پہ کروا دے گی. تو باٹنی جو ہے وہ سارا آپ کے نباتات پہ اور درختوں پہ. ہر علم کا ایک فوکس ہوتا ہے، ہر فیلڈ کا ایک فوکس ہوتا ہے. تو صوفیہ کا جو فوکس ہے وہ آپ کا باطن ہے، آپ کا من ہے، آپ کا دل ہے. اس میں وہ کیسے کیسے تجربے کروا کے ہمیں کہاں لے جاتے ہیں وہ بتا رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ یہ پھر سب کچھ اندر باطن میں غائب اور صرف حق کی محبت قائم ہو جائے گی، اور پھر یہ سب کچھ جلا دے گی، ہر خیال کو، ہر چیز کو. فرماتے ہیں جیسے تم نے دیکھا ہے نا ندیوں کا شور کیسے بپھرتی ہوئی بہتی ہوئی جاتی ہیں، لیکن جو ہی سمندر میں پہنچتی ہیں، ایک بڑے ظرف میں پہنچتی ہیں تو خاموش ہو جاتی ہے. ندیوں کا شور دیکھو سمندر میں کیسا گم ہو جاتا ہے، کہاں پوری دنیا میں شور مچاتی پھرتی، اور جو ہی بڑے ظرف میں پہنچی ختم. اسی طرح اللہ کی محبت کا جو سمندر ہے نا، جب اس میں جو چیز بھی جاتی ہے اس کا سارا زور اور شور ختم، سارا ختم. پھر بس بندے میں یکسوئی ہوتی ہے، تحمل ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر جو رنگ بھی ہو، جلال ہو تو کوئی جلال اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جمال کا رنگ ہو تو کوئی جمال اس کا سامنا نہیں کر سکتا. پھر وہ الگ الگ رنگ ہے، کبھی جمال حق بنتا ہے، کبھی جلال حق کی مثال بنتا ہے. تو حضرت خواجہ صاحب تو جمال حق کی مثال بن گئے تھے.
जमाल ऐसा, सुभान अल्लाह, जमाल ही जमाल गालिब था उन पे, जमाल। हाँ, कहीं कहीं जलाल आ जाए सूफी को तो फिर उसकी बात पूरी जरूर होती है।